تقریباً 8 یا 9 مہینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں سرکار مولا علی تشریف لائے. کہا آقا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, میرے گھر میں چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں علی چپ رہو, تم مجھے مبارکباد پیش مت کرو. سنو, میں نے صبح کو فجر کی نماز کے بعد دیکھ لیا تھا 4000 فرشتے تیرے گھر کا طواف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے حسن مبارک ہو, اے علی مبارک ہو, اے فاطمہ مبارک ہو, تیرے گھر میں جنتی نوجوانوں کا سردار آ گیا ہے. اللہ اللہ. اس کے بعد تقریباً 7.5 مہینے کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا امام حسین کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ ہاتھوں اٹھا کے بولو کیا کہتی ہے؟ یار میں یہیں پر پہنچا ہوں, میں تھوڑی سی بات کربلا کی کرتا, پھر کچھ باتوں کے سوالوں کے جواب دیتا. لوگوں نے بدعقیدوں نے کہا تھا امام حسین کے پاس طاقت نہیں تھی, ورنہ کربلا کے میدان میں حضور آ جاتے اور مختومہ فاطمہ آتی اور مولا علی آتے. کسی نے کہا امام حسین حق پر نہیں تھے, کسی نے کہا کہ امام حسین کو 500 مفتیان کرام نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا تھا, کسی ظالم نے کہا دو بڑے باپ کے بیٹوں کی جنگ تھی, کسی نے کہا یہ مومنوں کے امیر تھے دونوں, ان کی جنگ تھی, امیر زادوں کی جنگ تھی, کسی نے کہا یہ جنگ پولیٹیکل ہے, اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے, کسی نے کہا یہ جنگ سردی کے مہینے میں ہوئی ہے, گرمی کے مہینے میں نہیں ہوئی. معاذ اللہ معاذ اللہ. امام حسین کی قربانی کا مذاق اڑایا, لیکن خدا کی قسم 1800 یزیدی میدان کربلا میں مارے گئے تھے. کل میں رہوں گا انشاءاللہ کربلا میں, کل پہنچ جاؤں گا. میری شام کی فلائٹ ہے, میں جاؤں گا سیدھے نجف اشرف مولا علی کے شہر میں, وہاں سے میرا سفر سیدھے ہوگا کربلا شریف. اجازت دیجیے آپ سب کا سلام پیش کروں گا انشاءاللہ. آپ یاد آئیں گے, آپ یاد آئیں گے, بچے یاد آئیں گے, بوڑھے جوان بزرگ یاد آئیں گے. میرے پاس وقت نہیں ہے. امام حسین سرکار, اور وقت بہت زیادہ میں نے لے لیا, آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی. امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچے تھے, مجھے کچھ نہیں بولنا ہے, بس 1 منٹ 2 منٹ بات. امام حسین سرکار جب میدان کربلا میں پہنچے نا, تو آپ نے فرمایا تھا اس زمین کا نام کیا ہے, اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہاں کوئی گھر نہیں ہے, وہاں کوئی آبادی نہیں ہے, وہاں ریگستان ہے, ریت ہے, ریگ جسے بولتے ہیں, ریت کی زمین ہے. ٹمپریچر معلوم ہے کتنا کربلا کا ہے؟ معلوم ہے؟ کتاب کا نام ہے قافلہ کیوں لوٹا. کتاب کا رائٹر افغانستان کا, رہتا امریکہ میں, اس کی کتاب ہے قافلہ کیوں لوٹا. تقریر کے بعد سلام کے بعد کتاب کو PDF میں دیکھیے گا. قافلہ کیوں لوٹا کتاب کا نام ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, کربلا کے ٹاپک پر لکھا ہوا ہے, جس زمین کو کربلا کہتے ہیں جہاں امام حسین شہید ہوئے تھے, اس زمین پر گرمی کے سخت دنوں میں جو ٹمپریچر رہتا تھا وہ 115 سے زیادہ رہتا تھا. میں پاگل نہیں ہوں, میں نے بیئر نہیں پیا, میں نے کمبوز اور ایول کی گولیاں نہیں کھائی ہیں, میں نشے میں نہیں ہوں جو باتیں کہہ رہا ہوں. سمجھے آپ؟ جس زمین کا سخت گرمی کے دنوں میں ٹمپریچر 115 رہتا تھا, اوپر رہتا تھا, اس زمین پر امام حسین نے اپنی نسل مبارک کو بچایا ہے اور نانا کے دین کو بھی بچایا ہے. ماشاءاللہ. مر گئے تم یزیدیو, زندہ میرا. امام حسین وہاں پر پہنچ گئے, بات بس 1 سے 2 منٹ کی. فرمایا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ قریب میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے جسے اسود کہتے ہیں, قبیلہ اسود. وہاں سے ایک صاحب نظر آؤ, اسے کیا کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ اسے وادی طف کہتے ہیں, توفے وادی طف, یہ وادی طف ہے. کہا اچھا اسے کیا کہتے ہیں؟ اس پیچھے والے بیلٹ کو. کسی نے کہا کہ اسے وادی نینوا کہتے ہیں. فرمایا تم میں کوئی بوڑھا آدمی ہے کیا؟ فرماتے میرے قصبے میں گیا, اسے بلا کے لاؤ. وہ بوڑھا آدمی آیا. امام حسین نے کہا چچا یہ بتائیں کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا اسے وادی طف کہتے ہیں. کہا اسے وادی نینوا کہتے ہیں. کہا اسے کیا کہتے ہیں؟ اس بوڑھے نے کہا اسے وادی کربلا کہتے ہیں, اسے وادی کربلا کہتے ہیں. امام حسین سرکار نے گھوڑے سے اپنے آپ کو اتارا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی, شکر کے سجدے کیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے اے میرے مولا تیرا شکر ہے, میں اپنی شہادت گاہ میں آ گیا ہوں. جہاں میرے عاشقانے اجڑیں گے میں وہاں پر آ گیا ہوں. جہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا وہ زمین میرے سامنے ہے. کسی نے کہا اے آقا حسین اس زمین کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمایا مہروان کی جنگ سے واپسی کے موقع پر میرے مولا علی سرکار, میرے بابا, میرے ابو, میں ان کے ساتھ میں تھا, اسی زمین پر کھڑے ہو کے روئے تھے اور فرمایا تھا بیٹا حسین تو اسی زمین پر بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. یہ زمین وہی ہے جہاں 72 لاشیں تڑپی ہیں. کتنی بولے میں کتنی؟ 72 مرتبہ کرب و بلا میں روز عاشورہ اتارا فاطمہ کے لال نے صدقہ محمد کا. یہ فاطمہ ایک شعر آپ بہت پڑھتے ہیں, وہ شعر کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ بات ختم. سنیں آپ, یہ 72 لوگ کہاں کہاں لیٹے ہوئے کربلا میں بتا دوں کہاں اختلاف رہتا ہے. ہماری جو اپنی سوچ اپنی تحقیق ہے, تحقیق ایسا نہیں کہ بس میری بات حرف آخر ہے, آپ کی ہوگی تو میں قبول کر لوں گا انشاءاللہ, ٹھیک کسی کی ہوگی. لیکن جو میں نے دیکھا جا کے وہاں پر ہر سال کئی مرتبہ دیکھا, معلوم ہے یہ 72 کہاں کہاں آرام کر رہے ہیں. ایک قبر شریف ہے امام حسین سرکار کی جس میں 3 لوگ آرام کر رہے ہیں. ایک قبر میں کتنے؟
دائیں طرف مولا علی اکبر ہیں، ہم شکل مصطفیٰ بھی ہیں، ہم شبیہ مصطفیٰ بھی ہیں۔ دائیں طرف مولا علی اکبر ہیں، بائیں طرف مولا علی اصغر ہے، مولا علی اصغر ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ علی اصغر کو بائیں طرف کیوں رکھا گیا؟ تو جواب دیا دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے۔ ایک قبر میں کتنے ہیں؟ اونچی بولو بھائی، تین ہے، تین، ایک قبر میں تین ہے۔ اس کے قریب میں تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے، ایک جس میں 65 لوگ دفن ہیں، جن کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے یزیدیوں نے، جن کی لاش کو جھولے میں رکھ رکھ کر لا کے دفنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، 65 زہیر ابن قین اسی میں ہے، اسود اسی میں ہے، جیشہ اسی میں ہے، عبداللہ اسی میں ہے، جناب قاسم اسی میں ہے، مخدومہ زینب کے بیٹے جناب محمد اسی میں، 65 وہ مبارک خوبصورت چہرے اسی میں مرجھائے ہوئے ہیں۔ سمجھ لیں کتنے ہوئے؟ سو گئے؟ کتنے ہوئے بھائی؟ 68۔ ایک میں 3 ہے، ایک میں 65۔ کتنے ہوئے؟ یہ آپ جب انٹری کریں گے تو سامنے روضہ حسین ہوگا، دائیں طرف یہ 65 لوگ ہیں، بائیں طرف روضہ حسین سے تقریباً 25 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس میں وہ لیٹا ہے جسے دنیا حبیب ابن مظاہر کہتی ہے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو بتاتا ان کے مدینے کی بہت ساری باتیں، آپ کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، یہ امام حسین سرکار کی مبارک فوج کے کمانڈر تھے، ان کی قبر شریف یہاں پر ہے۔ اب کتنے ہوئے؟ بھول گئے؟ کتنے؟ مولا حسین کی مدار شریف سے تقریباً 3500 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس قبر میں وفاؤں کا بادشاہ مولا عباس علمبردار لیٹا ہوا۔ مولا عباس لیٹے ہوئے، کون عباس؟ کتنے طاقتور تھے، کتنے لمبے تھے، کتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا، قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ اتنے لمبے تھے کہ کھڑے کھڑے اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا گیا، اور اتنے طاقتور تھے مولا عباس کہ اپنے دشمن کا نام اپنے پیر کے انگوٹھے سے پہاڑوں پہ لکھا کرتے تھے، لیکن ان کی لاش جھولے میں بھر کر کے دفنائی گئی ہے۔ اتنی بڑی قبر ہو رکھی تھی، بعد میں اس کو مینٹین کیا گیا مولا عباس۔ ان کو جب پانی لانے کے لیے بھیجا تھا مولا حسین نے کہا تھا کسی پر حملہ نہ کرنا، حملے کو روکنا، اٹیک کی پوزیشن میں نہیں، دفاعی پوزیشن میں رہنا۔ تب معلوم ہے کتنے یزیدی مرے تھے؟ حملہ نہیں کیا، ان کے حملے روکے تھے، تب 400 یزیدی مرے تھے۔ ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولے مولا عباس کے نام پر سبحان اللہ۔ حق حسین، مولا حسین، بولے بولے مولا حسین، حق حسین، حق حسین، مولا حسین۔ چلیں گے انشاءاللہ کربلا، چلیں گے ساری زمینیں دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایک میں 3، ایک میں 65، ایک میں کتنے؟ اب ایک 3500 فٹ کے فاصلے پر مولا عباس ہیں، ان کے مزار پر جو گنبد ہے اس میں 30 ٹن سونا لگا ہوا ہے، اندھوں کو بھی 20-25 کلومیٹر دور سے نظر آ جاتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 70۔ کتنے؟ 70 ہوئے۔ جب آپ انٹری کریں گے میدان کربلا میں تو آپ کو جب آپ ہلا بابل کے علاقے سے آئیں گے تو ایک قبر ملے گی بائیں طرف، خوبصورت گنبد ہے، بڑی کشادہ ہے، اس میں جو لیٹا ہوا ہے اسی کو دنیا حضرت حور کے نام سے جانتی ہے۔ کتنے ہوئے؟ ہاں اب کتنے بچے؟ ایک۔ وادی شہر کربلا سے باہر نکلو گے، جب آپ نجف کی طرف جاؤ گے تو آپ کو کربلا شریف سے تقریباً 6 یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبر ملے گی دائیں طرف، اس سڑک کے دائیں طرف۔ اس قبر میں وہ لیٹا ہے جسے مخدومہ زینب کا بیٹا حضرت عون کہا جاتا ہے، اس کو لے کے 72 نفوس قدسیہ ہیں۔ اسی لیے آواز آئی تھی بریلی سے کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول۔ کربلا تیری قسمت پہ، ہاتھوں اٹھا کے بولو کربلا تیری قسمت پہ، کربلا تیری قسمت پہ۔ میرا امام کہتا ہے وہ شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کسے دشت غربت پہ۔ حسین کی محبت کے لیے سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو، انشاءاللہ بولے حسین تمہاری آنکھوں میں رہیں گے، حسین تمہارے دلوں میں رہیں گے، حسین تمہارے جذبات و احساسات کے ساتھ ہوں گے۔ جہاں تم جاؤ گے تمہارے جانے سے پہلے حسین جائیں گے، جہاں تم پکارو گے تمہاری آواز کے نکلنے سے پہلے حسین کی مدد آئے گی۔ انشاءاللہ 2 کام کرتے رہیں گے، سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری باتیں کرنے کی خواہش تھی لیکن میں نے شروع کا بیک گراؤنڈ اتنا زیادہ لمبا ہو گیا کہ بات کی گفتگو نہیں ہو پائی ہے، لیکن ان کا نام ہی کافی ہے اگر ایک مرتبہ زندگی میں زبان پر آ جائے۔ کوئی ایک آدمی ہے جو دربار پر بیچ میں کھڑا ہو کر کے ایک نعرہ لگائے اور پورا مجمع اس کے نعرے کا جواب دیں اور پھر مجھے اجازت دیں۔ کوئی آدمی نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، اے ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، جشن شہید اعظم کانفرنس، زندہ باد، شہیدان کربلا، سلام یا حسین، سلام علیکم، بلند آواز میں بولیں سلام یا حسین، سلام یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
بہت بہت شکریہ. میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی، ورنہ کربل سے نکل آتا تھا اتنا پانی. مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر، ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر. حسین کا غم غموں کا امام ہے، اس غم کے پیچھے رہنا، اس غم کو اپنا امام سمجھنا. انشاءاللہ سارے غم تمہارے چھوٹے معلوم ہوں گے. انشاءاللہ کہہ دو نمازوں کی پابندی کرو. جب تک محرم شریف کا مہینہ چلتا رہے میں گزارش کرتا ہوں خوب سبیل، خوب لنگر کیا کرو. کچھ نہیں تو کم سے کم ایک بوتل میں شربت بنا کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد میں نمازیوں کے لیے بھیجتے رہا. سمجھے؟ نمازیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی نماز پڑھ کے عصر کے بعد نکلیں تو بولے علامہ مہر علی شاہ صاحب کو بولے جی، بولے آج ہم سب آپ کے گھر چلتے ہیں، آدھا کلو کھجور لے لیں آپ، آدھا 5-10 کپ چائے بنا دیں، سارے نمازی بیٹھ جائیں تھوڑی دیر. حق حسین مولا حسین، حق حسین مولا حسین، حق حسین. بولو کیسے؟ حق حسین مولا حسین، حق حسین مولا حسین، حق حسین مولا حسین. کہ وظیفے پڑھیں، اپنے ہاتھوں کو دعا کریں، برکت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی یا اس سے پہلے کبھی بھی کسی جلسے میں کسی سفر میں میری زبان سے شریعت کے خلاف کوئی جملہ نکلا ہو جو لائق گرفت ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار.